حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، گزشتہ رات نہایت ہی برکتوں اور عزتوں اور رحمتوں والی رات گزری ہے، اور اس کے اندر آپ نے واقعہ معراج کو سماعت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتیم کعبہ سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک جو حاضری ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم کی روشنی میں جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور خود احادیث صحیحہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ رب کائنات فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آگے فرمایا کیوں یہ معراج کرائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ ہے مقصد معراج جس کو رب کائنات نے خود سے ذکر فرمایا۔ سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا کہ جب وہ جلوہ قریب ہوا تو ما زاغ البصر وما طغیٰ، فرمایا کہ نہ تو نگاہ بہکی اور نہ آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، فرمایا کہ یہ کیوں معراج کرائی گئی؟ فرمایا کہ جو بڑی نشانیاں ہیں ان کے رب کی، ان کو دکھانے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ معراج کا جو مقصد عظیم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اچانک ایک آواز آتی ہے کہ اے محمد میری بات سنو، میری بات سنو۔ حضور توجہ نہیں فرماتے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ایک اور آواز آتی ہے، اے محمد میری آواز سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل توجہ نہیں کرتے ہیں۔ کہا کہ پہلی جو آواز تھی وہ یہودی بلا رہے تھے، دوسری جو آواز تھی وہ نصرانی بلا رہے تھے۔ آگے چلتے چلتے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت بہت زیادہ بن سور کے آراستہ ہو کے اور وہ راستے کے اندر بیٹھی ہوئی، اور وہ مجھے بلانے لگی کہ میری بات سنو، میری بات سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ جبریل علیہ السلام نے پھر ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو عورت بن سور کے بیٹھی ہوئی تھی راستے کے اندر اور آپ کو آواز دے رہی تھی، فرمایا کہ یہ دنیا تھی جو زینت کر کے اور آراستہ پیراستہ ہو کر آپ کی راہ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے، آپ رک جاتے، آپ ٹھہر جاتے، تو فرمایا کہ آپ کی ساری امت دنیا کے اندر غرق ہو جاتی اور دنیا کو اختیار فرما لیتی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دو مشروبات پیش کیے گئے، ایک شراب تھی اور ایک لبن اور دودھ تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبریل کہتے ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضور کے سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور چیزوں کا تعارف کرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دودھ منتخب کیا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دودھ کو منتخب کر کے فطرت کو منتخب فرما لیا۔ فرمایا ایک فطری چیز کو آپ نے منتخب فرمایا۔ جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں، اور کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی واقعہ ہوتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل کی طرف اشارہ کرتے کہ جبریل یہ کیا ہے، یہ کیا ہے جبریل؟ تو جبریل علیہ السلام اس چیز کے بارے میں ذکر کرتے۔ یار لوگوں نے کہا کہ دیکھو اگر نبی کو علم ہوتا
تو نبی جبریل سے کیوں کہتے کہ جبریل یہ بتاؤ، جبریل یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک پتہ یہ چلا کہ جبریل کا علم جو ہے وہ نبی کے علم سے بھی بڑا ہے، اور جبریل کو پتہ تھا اور نبی کو نہیں پتہ تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ارے جبریل تو خادم تھے، جبریل نے تو ان کی سواری کی لگام کو پکڑا ہوا تھا۔ دوسرا توجہ کیجئے گا نوجوان بچے خاص طور پر، یہ بزرگ تو ماشاءاللہ ان کے عقائد و نظریات معاملات بہت مضبوط ہیں، اس لیے میں ان کو متوجہ نہیں کرتا ہوں بار بار، اور ان کی توجہ ہوتی ہے، نوجوان بچے خاص طور پر، کہ یہ جو سوال کرنا ہوتا ہے، سوال کرنا ہوتا ہے، بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، بھائی کیا کر رہے ہو، تو میں دیکھ رہا ہوں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ دیکھتے ہوئے انسان سوال کرتا ہے۔ تو سوال کرنا جو ہوتا ہے، پوچھنا ہمیشہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی ہے، جہل کی اور جہالت کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ سوال کرنے والے کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ سوال کر رہا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے، کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے انسان سوال پوچھتا ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو ذرا بتاؤ۔ رب کائنات سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے؟ وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ان کے ہاتھ میں عصا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن رب پوچھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے قرآن کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے سیدھے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ سوال پوچھنا ہمیشہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو عرض کی کہ ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، فرمایا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اور فرمایا کہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، انبیاء کرام بڑی محبت سے بکریاں رکھا کرتے تھے، خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے اندر بکریاں رکھی، فرمایا کہ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، میں دوسرے کام کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس عصا کو پھینک دو، الْقِ عَصَاكَ يَا موسیٰ، انہوں نے عصا کو پھینکا، وہ ایک فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک اژدہا بن گیا چلتا ہوا۔ تو صرف اتنی بات کہنی ہے نوجوانوں سے، قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں کہ پوچھنا یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل رہے ہیں راستے کے اندر، چلتے چلتے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ دو دسترخوان بچھے ہوئے، ایک مقام پر دو دسترخوان بچھے ہوئے، ایک بالکل صاف ستھرے کھانے چنے ہوئے اس کے اوپر دسترخوان پر، اور ایک دسترخوان پر گندے سڑے ہوئے بدبودار کھانے ہیں۔ لیکن حیران کن چیز یہ ہے کہ لوگ اس ستھرے دسترخوان کو، ستھرے کھانوں کو چھوڑ کر گندے کھانے کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے دسترخوان۔ یہ بطور تمثیل کے یہ مشاہدات معراج تھے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے حضور تشریف لے گئے اور سارے ان مشاہدات کو آ کر ذکر فرمایا میں نے کیا کیا دیکھا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دسترخوان بچھے ہوئے، ستھرے دسترخوان، گندے دسترخوان، لوگ گندے دسترخوانوں پر کھا رہے ہیں، ستھرے دسترخوان پر کوئی جا نہیں رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ لفظ ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ لفظ لکھے، یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ امت کی تمثیل دکھائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جایا کرتے تھے، دوڑتے تھے حرام کی طرف، حلال کے مواقع موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کے راستے رکھے ہوئے تھے، ایسے نہیں تھا کہ حلال ختم ہو گیا تھا، حلال کے لیکن ان کا من، ان کی خواہشات، ان کا دل دوڑتا ہوا حرام کی طرف جایا کرتا تھا۔ فرمایا آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ستھرا موجود ہے لیکن یہ گندے سڑے ہوئے بدبودار اور پیپ والے کھانا کھانے پر مجبور ہوئے۔
فرمایا یہ دکھایا گیا ہے امت کے ان لوگوں کا احوال جو دنیا کے اندر، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت رکھی ہے، مرد کے اندر، عورت کے اندر شہوت انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے، اس کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا ذریعہ رکھا ہے، حلال ذریعہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگ نکاح کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں، حرام کو آسان بنا دیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی پیدا کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، فرمایا زمین پر چلنے والی ہر چیز کی روزی کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میں اور آپ بھوکے نہیں مریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان دوڑا جاتا ہے حرام کی طرف۔ بھائی یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ تو جھوٹ کام ہے، ظلم ہے، فراڈ ہے۔ بھائی مولانا صاحب سب کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، سارا بازار ہی یہ دو نمبری کر رہا ہے، سارا بازار ہی جھوٹ پر قائم ہے، سارا بازار ہی اس جو ہے نا دھوکے اوپر قائم ہے، تو ہم نے بھی کر لیا تو کیا ہوگا؟ بھائی آپ تو ماشاءاللہ بڑے حاجی، بڑے نمازی، ماشاءاللہ یہ گیٹ اپ آپ نے بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ نہیں، وہ تو میری عبادت ہے نا، وہ تو جب میں مسجد میں آتا ہوں، یہ بڑی چھوٹی راتیں ہوتی ہیں اور میں الحمدللہ نماز بھی پڑھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، ہر سال عمرہ کرتا ہوں، میں ایسی بات نہیں ہے۔ میں اگر یہ بھی کر رہا ہوں تو یہ بھی تو کر رہا ہوں نا میں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ سمجھتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہوئے بہت شرم آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارا گند اور پیشاب جمع کر کے، یہ جو حرام مال ہے، اور اس میں سے ہم کچھ اللہ کے نام پر دیں گے تو ہمارا یہ سارا بھی پاک ہو جائے گا۔ استغفر اللہ ربی بالکل۔ بعض حرام کمانے والوں کے دماغوں کے اندر یہی ہے کہ بھئی یہ زمینیں قبضہ کر لی تو کیا ہوا، میں نے یہ حرام کر لیا تو کیا ہوا، میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں، عمرے پہ جاتا ہوں، صاف کر کے آ جاتا ہوں، اور لوگوں کو میں کھانا بھی تو کھلا رہا ہوں۔ میں نے زمینیں قبضہ کر کے، پلاٹ قبضہ کر کے ظلمن مال میں نے جمع کیا، تو صاحب یہ تو دیکھو یار، میں نے دسترخوان بھی تو غریبوں کے لیے لگایا ہوا ہے، میں ان کے علاج بھی تو کروا رہا ہوں، میں فلاں بھی کرا رہا ہوں۔ ارے خدا کے بندے، یہ دین تمہیں کس نے سکھایا کہ تم حرام کام کرو، ظلم کام کرو؟ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ جو حتیم کعبہ ہے، حتیم کعبہ، یہ جو کعبہ جو ہے آدھا خالی رہ گیا ہے، یہ قریش نے جس بنا پر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، یہ وہ بنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے یہ فیصلہ کیا اس دور کے اندر کہ ہم خانہ کعبہ کو صرف حلال اور ستھرے مال سے تعمیر کریں گے۔ اس وقت میں، زمانہ جاہلیت میں، ابھی جو ہے اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، قریش نے تعمیر کیا، قریش کی بنا پر تعمیر ہوا تھا۔ فرمایا یہ آدھی چھت خالی رہ گئی، حضور نے فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد قریش کے پاس پیسے کم ہو گئے تھے، اس لیے خانہ کعبہ کی پوری چھت نہیں بنا سکے۔ فرمایا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم حلال اور ستھرے مال سے، ظلم کے مال سے، جھوٹ کے مال سے، لوٹے ہوئے مال سے ہم خانہ کعبہ کو تعمیر نہیں کریں گے۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں ظلم کا، جھوٹ کا، فراڈ کا مال دے دوں گا، مسجد بنا دوں گا، مدرسے کے اندر دے دوں گا، یتیم خانہ کھول دوں گا، فلاں کا، میرا یہ سارا جتنا بلیک ہے یہ سارے کا سارا وائٹ ہو جائے گا اور سارے کا سارا اچھا ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ نفس کی خام خیالی ہے، ہمیں کل جواب دینا پڑے گا۔ اس حرام کے کمائے ہوئے مال کا جو دنیا کے اندر کما کے ہم جمع کر رہے ہیں، نہ وہ دینے کے اندر کام آئے گا، نہ اولاد کھا کر ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے گی، نہ کسی اور کام آئے گا، وہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ جتنا عطا فرمانا چاہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ اتنا دے، وہ اپنے فضل سے اتنا عطا فرمائے، اپنے کرم سے اتنا عطا فرمائے، لیکن حلال کا عطا فرمائے، ستھرا عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیہ سعادت کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ انسان جب حلال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے، اس کی اتنی پاور ہے، اس کی اتنی طاقت ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کیمیہ سعادت کے اندر، فرمایا پہلا لقمہ کھانے سے اس کے قلب و نظر منور ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا روحانیت آ جائے، روحانیت آ جائے۔ کیسے روحانیت آئے گی؟ ہم جو ہے 100 تسبیحیں پڑھیں گے، روحانیت آئے گی۔ یہ 100 تسبیحیں پڑھیں گے، ہمارے اندر روحانیت آ جائے گی۔ ہم 100 نفل پڑھیں گے، ہمارے اندر روحانیت۔ بھائی پہنا ہوا کیا ہے؟ حرام، اندر کیا ہے؟ حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک شخص حرام پہنا ہوا ہے، حرام کھایا ہوا ہے، سارا جسم اس کا حرام سے اٹا ہوا ہے، اور وہ دعا مانگ رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ مسلم شریف کی حدیث پاک حضور نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، یہ ہماری اجتماعی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب اسی معاشرے کے اندر، کیا امام ہے، کیا مقتدی ہے، کیا پیر ہے، کیا مرید ہے، سارے کے سارے اسی معاشرے کے اندر سب مل کے ایک ساتھ کھا رہے ہم، اور سارے کے سارے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی سود کے غبار سے بھی نہیں بچ سکے، کسی نہ کسی اعتبار سے گما گما کے ہماری غذاؤں کے اندر، ہمارے کھانے کے اندر حرام داخل ہوگا، اس کے بعد ہم مانگتے رہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر دعائے قنوت نازلہ اتنی لمبی لمبی مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی نے قبولیت کی جو بنیاد رکھی ہے وہ صدق مقال ہے اور عقل حلال ہے۔ نہ ہمارے پاس صدق مقال ہے، نہ ہماری زبان سچی ہے، نہ ہمارے پیٹ کے اندر حلال ہے، صرف ان لفظوں سے۔ دعا لفظوں کا نام نہیں ہے، دعا تو ان احساسات کا نام ہے۔ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں، اللہ تیرا شکر، شکر گزاری تو یہ ہے کہ ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کا تابع ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ منظر دیکھا، اور اس منظر کو دیکھ کر میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل یہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا آگے بڑھتے ہیں۔ آگے چل کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ بڑی بڑی کوٹھڑیوں کی طرح ہے، جیسے کوٹھڑی ہوتی ہے، مکان ہوتا ہے، فرمایا بڑی بڑی کوٹھڑیوں کی طرح ان کے پیٹ ہیں، اور وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ قیامت تو قائم نہیں ہوگی، یہ کیا ہو گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ دنیا کے اندر سود کا لین دین کیا کرتے تھے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا وہ ایسے مخبوط الحواس ہو گئے جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا ہے۔ سود خور، سودی لین دین کرنے والا، سودی کمپنیوں کے اندر کام کرنے والا، سود کے معاملات کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ بھی یہاں پر چڑھی ہوتی ہے اور سود کا لین دین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید یہ نماز الگ چیز ہے، حج الگ چیز ہے، اور جو کچھ میں کرتا رہوں۔ سود فرمایا سود کے لین دین کے اندر وہ ملوث ہوں گے، اور سود آپ کو پتہ کیا ہے؟ سود آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ہم بیٹھ کے آپ کو تعلیم فرماتے ہیں نا کہ گھٹنے کو کھڑا کر کے کھائیں، اور اتنی انگلیوں سے کھائیں، اور اتنا یہ کھائیں، یہ بسم اللہ پڑھیں، یہ فلاں کریں۔ بھائی یہ ساری برکتیں تب ہوں گی، یہ بسم اللہ پڑھنا، یہ اتنی انگلیوں سے اور ٹانگ بٹھا کے کھڑی کر کے، پہلے جو رکھا ہوا ہے وہ تو حلال ہو۔ رکھا ہوا ہمارے سامنے کیا ہے، اور ہم لوگ کو صرف یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ اتنی انگلیوں سے کھانا ہے اور اتنا تم نے یہ کرنا ہے۔ بسم اللہ تو تب اثر کرے گا کہ جو کھا رہے ہیں ہمارے سامنے وہ حلال رکھا ہوگا۔ اگر حرام کو سامنے رکھ کے پوری بسم اللہ کیا پورا قرآن ہی پڑھتے رہیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ برکت ہو آپ کی اولادوں میں، آپ کے گھر کے اندر، تو آپ کو سود کا لین دین ختم کرنا پڑے گا۔ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میری 2 دکانیں ہو جائیں، 4 دکانیں ہو جائیں، 5 دکانیں ہو جائیں۔ ایک اکاؤنٹ والے ہمارے ایک دوست تھے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ سرمایہ دار لوگ جو ہیں، ایک فیکٹری ہے سبحان اللہ چل رہا ہے یار، سالانہ کروڑوں روپے آمدنی ہو رہی ہے، تو یہ کیوں بینک سے سود لے کے جو ہے دوسری فیکٹری کھولتے ہیں؟ کہا علامہ صاحب آپ کدھر سادگی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں دنیا کا باہر کیا ہے۔ بولو دوسری فیکٹری نہیں، جس کی 10 فیکٹریاں ہیں وہ 11ویں فیکٹری کھولنے کے لیے بینک سے سود لے رہے ہیں۔ 11ویں فیکٹری کھولنے کے لیے آپ مجھے بتائیے کہ کیا تم جا کے اللہ کی بارگاہ کے اندر تم جواب دو گے؟ اور یہ تمہاری تبلیغیں، یہ تمہارے حج اور یہ تمہاری نمازیں، فرمایا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کیا سکون سے زندگی بسر کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، وہ ہم پر رحمتوں کو نزول کرے گا، ہمارے معاشروں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر اور ہماری سوسائٹیوں کے اندر جو ہے نا سکون و امن ہوگا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ فرمایا کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں خاص طور پر دکھایا گیا، فرمایا کہ لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ ہیں کوٹھڑیوں کی طرح، اور وہ اٹھنا چاہتے ہیں اور دوبارہ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ
اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور ان میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں اور وہ پتھر نچلے در سے نکلتے جا رہے ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر فریاد کرتے ہیں, چیخ و پکار کرتے ہیں, لیکن ان کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ظلماً یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو دکھایا گیا ہے وہ مالی لین دین کے اندر, ظلماً کسی کا مال کھا رہے ہو, ظلماً کسی کے ساتھ کو کر رہے ہو. فرمایا کہ یہ یتیموں کا یاکلون اموال الناس, لوگوں کا مال ظلماً کھایا کرتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ ان کو یہاں پر یہ عذاب دے رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. فرمایا آگے چلتے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے اپنے منہ کا گوشت نوچ رہے ہیں. لوہے کے ناخن ہیں, ان کے ذریعے اپنے منہ کا گوشت خود نوچ رہے ہیں. فرمایا یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ گوشت اپنا ہی پہلو سے اور جسم سے کاٹ کاٹ کر کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر لوگوں کی چغلیاں کیا کرتے تھے, غیبتیں کیا کرتے تھے. ان کی یہ زبان, اس پر کانٹے تو نہیں لگے ہوئے تھے لیکن اس سے زیادہ کاٹا کرتی تھی. فرمایا یہ لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے, آج یہ اپنے بدن کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں. یہ میں ورڈ ٹو ورڈ سامنے میرے رکھا ہوا ہے اور میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو, صرف میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, اس کے اندر کچھ بھی میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں. فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر یہ کام کیا کرتے تھے اور دنیا کے اندر اپنی زبان کے ذریعے اپنے مسلمان ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے. آج اللہ تعالیٰ ان کو یہی عذاب دے رہا ہے. آگے چل کے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو اپنے سینوں کے بل جو ہے کچھ عورتیں لٹکی ہوئی ہیں. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو یہ کیوں عذاب دے رہا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ عورتیں ہیں اور یہ دنیا کے اندر جو ہے بے حیائی پھیلایا کرتی تھی, آوارگی پھیلایا کرتی تھی اور ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا یہ اسلام آباد کے اندر, ہمارے اپنے ملک کے اندر, یہ ملک کس کے لیے بنا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ناچنے والیوں کے لیے پاکستان نہیں بنا ہے. اور ہماری پارلیمنٹ, ہماری سپریم کونسل, ہمارے سارے اداروں کے ہیڈ آفیسز جو وہاں پر ہیں, وہاں ان کے خلاف اگر کوئی ایک بات کرے تو فوراً قانون متحرک ہو جاتا ہے. اور وہاں پر اگر کوئی حضور کی ناموس و عزت کی بات کرے تو ان پر شلوں کی برسات کی جاتی ہے. وہیں اسلام آباد کے اندر وہ آوارہ عورتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہیں, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قرآن کی توہین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین. لیکن ہمارے ملک کا کوئی ادارہ, کوئی قانون ان کے لیے, اس لیے کہ ان کے پیچھے بڑی بڑی طاقتور قوتیں کھڑی ہیں. بڑی طاقتور قوتیں. جب یہ شروع ہوا تھا میں نے اس وقت جو ہے یہ باتیں کرنی شروع کی تھی کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کیا جائے. جو ہمارے نوجوان بچے ہیں جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, جو لائرز ہیں, وہ کچھ نہ کچھ کریں, ورنہ حال یہ ہو جائے گا کہ آج جو ہے وہ کہتی ہیں ہم اپنی ماؤں کی اور ہم اپنی نانیوں اور اپنی دادیوں سب کا بدلہ لیں گے. تو وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ ہاں اپنے باپوں سے اور اپنے داداؤں سے اور اپنے نانوں سے بدلہ لو کہ جس نے تمہیں یہ اولاد پیدا کی ہے جو ننگی ہو کر روڈ پر نکلی ہوئی ہے. کس سے تم بدلہ لینا چاہتی ہو؟ کس سے؟ دوسرا, کون سی آزادی مانگ رہی ہو؟ اسلام سے بڑھ کر عورت کو کس نے آزادی عطا کی ہے؟ اسلام سے بڑھ کر کس نے عزت عطا کی ہے؟ اسلام نے عورت کو شمع محفل نہیں بنایا ہے, ننگا نہیں کیا ہے, بلکہ حضور کی بارگاہ کے اندر کافر کی بیٹی بھی آئی تو اس کے سر پر بھی چادر ڈالی. تم لوگوں کی چادروں کو اتار کر, ان کو ننگا کر کے, ان کی عصمت دریاں کر کے اور ان کو خراب و برباد کر کے مسلمان بچیوں کو, اور یہ چند عورتیں ہیں, ان کو آپ نکالیں گے. ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, ادارے چاہیں تو زمین کے اندر سے, میں نے کس کمپنی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کس کا پاجامہ پہنا ہوا ہے, سارے کے سارا زمین کے اندر سے جب ان کو نکالنا ہوتا ہے تو نکال کے لے آتے ہیں. جب لانا ہوتا ہے, ضرورت ہوتی ہے, اپنی توہین ہوتی ہے, اپنے گھر پر آتا ہے تو سب نکال کے لے آتے ہیں. لیکن یہ چاہیں تو نکال کے لا سکتے ہیں کہ ان کو کون باہر سے فنڈنگ کر رہا ہے, کون اکاؤنٹس ان کے چلا رہا ہے, کن کن ملکوں کے ویزے ہیں. اور باقاعدہ طور پر اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اس عورت مارچ کے اندر فرانس کے پرچم کو لہرایا جا رہا ہے. کیا یہ وطن عزیز ہم نے اس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ یہ فاحشہ عورتیں
اس ملک کے اندر پاکستان کی توہین کر رہا، ہم کہنے نہیں مولانا صاحب چھوڑے رہنے دیں، آپ یہ حضرت یہ باتیں نہ کیا کریں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں یار، ہم آپ جمعے میں آتے ہیں، آپ کے پاس دیکھو اتنے سارے لوگ آتے ہیں، آپ جمعے کے اندر یہ کیسی باتیں شروع کر دیتے ہیں؟ اس قسم کی باتیں نہ کریں، اچھی اچھی باتیں کیا کریں، پیاری پیاری باتیں کریں، جو باتیں کسی کے خلاف نہ ہوں۔ حضرات گرامی، کل کو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارا نام بھی گنگے شیطانوں کے اندر لکھا جائے گا کہ یہ محراب و منبر تھے تمہارے پاس، یہ لوگ تھے تمہارے پاس، صرف اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سمارٹ بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، دنیا ساری مجھے اچھا کہے، سب لوگ کہیں ہمارے حضرت صاحب بہت چنگے بندے نے، کسی نے کچھ نہیں کہندے رہے، فرمایا اس کے لیے تم نے کبھی حق بات نہیں کہی۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوانوں، یہ پانی سر سے گزر چکا ہے، ہماری نسلیں، ہمارا ملک کی بنیادیں، اساس، نظریہ پاکستان جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں، شہداء، خاندانوں کے خاندان تقسیم ہو گئے، کچھ ادھر تڑپ رہے ہیں خاندان، کچھ ادھر تڑپ رہے ہیں، میرا پورا دادحال پار رہ گیا، میں اپنے خاندان کے کسی فرد کو نہیں دیکھ سکا۔ کس مقصد کے لیے یہ 72 سال قربانیاں دیں؟ کہ ہمیں یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اسلام آباد کے اندر وہ عورتیں روند رہی ہیں، توہین کر رہی ہیں، لیکن کوئی ہمارا ادارہ، کوئی سپریم کورٹ، کوئی سوموٹو ایکشن، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے تو ہم اپنی کسی نہ کسی اعتبار سے آواز کو بلند کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا، فرمایا کہ یہ زنا کرنے والیاں، فحاشیاں پھیلانے والیاں، معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والیاں، یہ جتنے ڈرامے تیار کر رہی ہیں، جتنے ماڈل بن رہی ہیں، جتنی یہ ساری کی ساری چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، یاد رکھیں گے کہ میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کو پوچھنا پڑے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، میں پورا بیان نہیں کر سکا ہوں، بہت ساری چیزیں اور بھی تھیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر ذکر کروں گا، وقت ہو چکا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کو اس مبارک دن میں اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔